ناظرین، سلطنت عثمانیہ دنیا کی ان سلطنتوں میں سے ہے کہ جس نے دنیا میں اتنا نام پیدا کیا کہ تاریخ کی کتابیں ان کے حالات سے بھری پڑی ہیں۔ اس سلطنت میں بہت سے سلطان گزرے، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی کا الگ ہی مقام تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان عبدالحمید ثانی کے حوالے سے کچھ تفصیلات دینے جا رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عبدالحمید ثانی 21 ستمبر سن 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ عبد المجید اول کے بیٹے ہیں، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 31ویں خلیفہ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام تیر مجگان سلطان ہے۔ ابھی آپ 10 برس کے ہی تھے کہ آپ کی والدہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں، لیکن سلطان عبدالحمید اول کی دوسری زوجہ یعنی سلطان عبدالحمید کی سوتیلی ماں نے اس موقع پر بڑا اہم کردار نبھایا۔ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، لہذا انہوں نے سلطان عبدالحمید کو اپنا بیٹا بنا لیا اور سگی ماں کی طرح ان کی دیکھ بھال اور پرورش کی۔ نہ صرف پرورش کی بلکہ ان کی ایسی بہترین تربیت کی کہ وہ آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم اور بے مثال سلطان ثابت ہوئے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے کثیر شادیاں کی تھیں۔ آپ کی ازواج کے نام بہت سے کتابوں میں کئی لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے مشہور نام نازک ادا، نور افسون، بیدار، سازگار، فاطمہ، بہیجہ، صالحہ اور امثال نور کا دین ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ان کی ازواج موجود ہیں جن کے نام کتابوں میں نظر آتے ہیں۔ آپ کی مختلف ازواج سے کئی صاحبزادے اور کئی صاحبزادیاں ہوئیں، جن میں مشہور محمد سلیم افندی، عبد الرحیم، محمد عابد، برہان، عبد القادر، نعیمہ، نائلہ، شادیہ، حمیدہ، رفیہ، خدیجہ، اس طرح کے نام مشہور ہیں۔ جبکہ آپ کے بھائی مراد خامس، محمد وحید الدین سادس کہلاتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی ایک ہنرمند بڑھئی بھی تھے، یعنی لکڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ذاتی طور پر کچھ اعلیٰ معیار کا فرنیچر بھی تیار کیا تھا، جسے آج استنبول کے یلدز محل، سیل کوسکو اور بیلر محل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے گزشتہ دیگر عثمانی سلاطین کے برخلاف دور دراز کے ممالک کا دورہ کیا۔ تخت سنبھالنے سے 9 سال پہلے وہ اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ہمراہ 21 جون سن 1867 کو قسطنطنیہ سے کئی یورپی دارالحکومتوں اور شہروں کے دورے پر بھی گئے تھے، جن میں پیرس، لندن، ویانا وغیرہ جیسے ممالک بھی شامل ہیں، اور 7 اگست سن 1867 کو واپس آئے تھے۔ یعنی کل ملا کر یہ تقریباً 3 سے 4 مہینے کا دورہ تھا۔ 19ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی اور اندرونی و بیرونی محاذوں پر مختلف چیلنجز کا سامنا تھا، مزید یہ کہ سن 1870 عیسوی کی دہائی میں سلطنت عثمانیہ میں لبرل گروپس نے بھی خاصی طاقت پکڑ لی تھی، تو سلطان مراد جو لبرل نظریات رکھتے تھے، انہوں نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کی کوشش کی۔ تاہم ان کی ذہنی حالت میں خرابی کے باعث سلطان عبدالحمید ثانی کا سلطنت عثمانیہ کے حکمران بننے کے لیے انتخاب کر لیا گیا۔ چنانچہ سلطان عبدالحمید ثانی 31 اگست سن 1876 کو اپنے بھائی مراد کے معزول ہونے کے بعد تخت نشین ہو گئے، اور آپ کی تخت نشینی کی تقریب بھی باقی عثمانی سلطانوں کی طرح حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر ہوئی، جہاں آپ کو عثمانی تلوار پیش کی گئی۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت کے لیے ایک انتہائی مشکل اور نازک دور میں تخت نشین ہو رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی طاقت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی تھی، مختلف محاذوں پر روس کی جانب سے مسائل درپیش ہو رہے تھے، قومیت کے مغربی تصورات مختلف علاقوں میں سرایت کر رہے تھے، نتیجتاً مختلف علاقوں میں بغاوت اور علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں، اور بالخصوص بلکان میں مرکز کے خلاف بغاوتیں اٹھ رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ فرانسیسی انقلاب اور مغربی سامراجی طاقتوں کے نوآبادیاتی اثرات پوری مسلم دنیا کو متاثر کر رہے تھے۔ سلطان عبدالحمید کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے سلطنت میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی تھیں، جنہیں تنظیمات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں قومیت کے نظریات سے نمٹنے کے لیے عثمانوی شناخت پر زور دیا جا رہا تھا۔ تاہم اس تمام سلسلے کے باوجود سلطنت کے اتحاد کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اور قومیت پسندی کی تحریکیں بدستور اٹھتی چلی جا رہی تھیں اور زور پکڑتی چلی جا رہی تھیں۔
سلطان عبدالحمید ثانی نے جنگ سے بھرا یہ مشکل وقت مطلق العنان حکومت کو بحال کرنے کے لیے استعمال کیا اور اپنے آپ کو ہر محاذ پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کی، اور اس طرح آپ نے بہت سی فتوحات بھی حاصل کی اور سلطنت عثمانیہ کو پروان بھی چڑھایا۔ جب سلطان عبدالحمید بڑی مہارت اور خوش اسلوبی سے سلطنت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے تو کچھ یہودیوں نے خلافت عثمانیہ میں اعلیٰ عہدوں کے لیے منافقت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ یہی یہودی تھے جنہیں تاریخ میں دونما کے یہود کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا ترکی زبان میں مطلب ہے یہودیت سے مرتد ہونے والے یہودی۔ یہ یہودی مسلمانوں کے درمیان نارمل طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ بعض یہودی خلافت عثمانیہ میں اعلیٰ مناصب تک بھی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے اور فلسطین کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے انگلینڈ اور فرانس سے خفیہ تعلقات قائم کر لیے۔ مگر خلیفہ عبدالحمید ثانی کی پرزور آمد کے ساتھ ان کے یہ منصوبے اس وقت تہس نہس ہو گئے جب صہیونی تنظیم کے بانی تھیوڈور ہرزل نے خلیفہ عبدالحمید ثانی کو خط لکھا، جس میں انہوں نے خلیفہ کو بطور رشوت یہودیوں کی طرف سے قرض کے نام پر 150 ملین یعنی 15 کروڑ پاؤنڈ دینے کی آفر کی کہ اس کے بدلے خلیفہ یہودیوں کی فلسطین کی طرف نقل مکانی کی حمایت کرے اور یہودیوں کو ایک زمین کا ایسا ٹکڑا دے دے جہاں یہودیوں کی اپنی حکومت ہو۔ خلافت عثمانیہ کے بہادروں کے اس شاہین نے اتنی بڑی آفر ٹھکرا دی، حالانکہ اس کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کی مالی مشکلات کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد یہودیوں نے عہد کر لیا کہ کسی طرح سے بھی ہو اسلامی دنیا کے اس عظیم لیڈر کو خلافت سے ہٹایا جائے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے ترکی کے خائن لوگوں کی مدد سے ایک سیکولر تنظیم ترک یوتھ کے نام سے بنائی، جس کے ذریعے سیکولرزم، قوم پرستی اور اینٹی اسلام پراگنڈا افکار کو عام کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس تنظیم کے ساتھ فوج کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے جو اتحاد و ترقی نامی گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ بعد ازاں یہ گروپ ترک یوتھ تنظیم کا عسکری ونگ بن گیا۔ اس گروپ نے 1909 عیسوی میں خلیفہ عبدالحمید ثانی کے خلاف بغاوت بھی کی، جس کے ذریعے انہوں نے خلافت عثمانیہ کے بہادر خلیفہ عبدالحمید ثانی کو سلانیک معزول کر کے بھیج دیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو معزول تو کر دیا گیا، مگر آپ نے اس سازش کو ایک خفیہ خط کے ذریعے بے نقاب کر دیا تھا اور تاریخ اسلامی میں ہمیشہ کے لیے وہ خط محفوظ ہو گیا، جس کے اہم حصے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ خط بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ سلطان عبدالحمید لکھتے ہیں، حمد و صلات کے بعد میں اپنا یہ خط زمانے کے شیخ محمود آفندی ابو الشامات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نیک دعاؤں کی امید کے ساتھ۔ اس مقدمے کے بعد میں آپ اور آپ جیسے اصحاب علم و فضل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے ذمے ایک امانت رہے۔ خلافت اسلامیہ سے مجھے ہٹانے کے پیچھے جمعیت اتحاد جان ترک کے سرداروں کی طرف سے دھمکی کا مسلسل آنا تھا، جس نے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان اتحادیوں نے شدت کے ساتھ اصرار کیا کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس یعنی فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی اجازت دے دوں۔ ان کے اصرار کے باوجود میں نے قطعاً اس کام سے انکار کر دیا۔ آخر میں انہوں نے مجھے 150 ملین انگریزی سونے کے لیروں یعنی پاؤنڈز کی آفر بھی کی۔ میں نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ 150 ملین یعنی 15 کروڑ پاؤنڈ کے بجائے اگر تم مجھے زمین کے برابر سونا بھی دے دو تو بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال سے زائد خدمت کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنے عثمانی بادشاہ اور خلفاء مسلمان آباء و اجداد کے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ میرے اس قطعی انکار کے بعد انہوں نے مجھے خلافت سے الگ کرنے پر اتفاق کر لیا، جس کے بعد انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ مجھے سلانیک شہر بھیج رہے ہیں، جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً قبول کر لیا۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ میں نے خلافت عثمانیہ اور اسلامی دنیا کو ارض مقدس فلسطین میں یہودیوں کے ملک کے قیام کی ذلت و رسوائی سے داغدار کرنے والی آفر کو قبول نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا خط ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 ستمبر سن 1329 ہجری، خادم المسلمین عبدالحمید۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ خط جو انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے لکھ کر دنیا کے سامنے یہ سازش رکھ دی تھی۔
سلطان عبد الحمید ثانی کو معزول کر کے سلانک شہر بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ اپنے ایام زندگی اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی صحبت میں گزارتے تھے اور باسفورس میں واقع بے لربی محل میں اپنی یادداشتیں لکھتے تھے اور مطالعہ کرتے تھے اور لکڑی کا کام کر کے کماتے تھے، اور وہیں پر وہ اپنے بھائی سلطان محمد خامس کی تخت نشینی سے چند ماہ پہلے 10 فروری سن 1918 کو وفات پا گئے، اور یوں انہوں نے اپنی 76 سالہ زندگی کے 33 سال اس عظیم سلطنت کے فرائض نبھانے میں وقف کر دیے اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہیں استنبول میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ان پر نازل ہوں اور بہت ساری برکتیں نازل ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا 19ویں صدی کے بادشاہ سلطان عبد الحمید ثانی کے حوالے سے کچھ کلام۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہماری اگلی ویڈیو میں دوبارہ ہم سے ملاقات کیجئے، اور جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔